السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کی یہ 7ویں نشست ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص موبائل پر کوئی درس سن رہا ہو یا تلاوت سن رہا ہو یا ریڈیو پر کوئی درس یا قرآن کی تلاوت سن رہا ہو، تو کیا اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے دوسرے اذکار کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تقریر سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ پوری توجہ آپ کی اس پر ہونی چاہیے، وقت گزاری کے لیے اس کو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سن رہے ہیں، لیکن بیچ میں وقتاً فوقتاً اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی بات، موقع پر کبھی درود شریف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنتے ہو۔ لیکن اگر باقاعدہ آپ کو کچھ اذکار کرنے ہیں تو آپ پروگرام بند کر دیں تاکہ اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکیں اور دونوں طرف سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک سوال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو وحی لے کر آتے تھے، کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، جیسا کہ اسامہ بن زید کی حدیث میں ہے، ان جبرائیل علیہ السلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور آپ کے پاس حضرت ام سلمہ تھیں، فجعل يحدث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، ثم قام، پھر اٹھ گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا، من هذا، تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ قالت هذا دحیہ، تو کہا کہ یہ دحیہ کلبی ہیں۔ نور البشر صاحب تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس کبھی کبھی دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ فقالت ام سلمہ این اللہ، اللہ کی قسم، ما حسبت الا ایاہ، میں تو نہیں سمجھی کہ یہ جبرائیل ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ دحیہ کلبی ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں۔ حتیٰ سمعت خطبۃ نبی اللہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے لگے یہ بات، تب میں سمجھ گئی کہ وہ کبھی کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں اور وہ حضرت جبرائیل تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ عرض علی الانبیاء، میرے اوپر انبیاء کرام پیش کیے گئے، ان کی شکلیں پیش کی گئیں، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا صَاحِبَكُمْ يعني نَفْسَهُ، وَرَأَيْتُ جبریل فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا دحیہ۔ اس حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں نے ان کو پایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی کیا کیا شکلیں تھی، کن کن صورتوں میں کیسے کیسے وحی آپ کے پاس آتی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی
اس کے کئی طریقے تھے، کئی شکلیں تھیں۔ ان میں ایک شکل یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی نیند میں اور کبھی جاگتے ہوئے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تھا۔ جاگتے میں بات کیا، جیسے کہ معراج کی رات میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ڈائریکٹ بات کیا لیکن پردے کے پیچھے سے جاگتے میں بات کیا۔ اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ اتانی ربی فی احسن سورہ، میرا رب میرے پاس آیا خوبصورت انداز میں، فقال یا محمد، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربی وسعدیک، میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلی کس کے بارے میں گفتگو کرے؟ یہ پھر ایک لمبی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ سوتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی۔ دوسرا طریقہ ہوتا تھا، آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ایسے آ کر کے بات نہیں کرتا، وحیًا اس کے دل میں ڈالتا ہے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا اپنا قاصد بھیجتا ہے۔ نظر صاحب شیئر کر دیجئے۔ تو وحی کی دوسری شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرے نفس میں یہ بات پھونکی، یعنی میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ کوئی بھی جان بغیر اپنی روزی مکمل کیے ہوئے نہیں مرے گا۔ تو وحی کی دوسری شکل یہ تھی کہ آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ پہلی شکل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے جاگتے ہوئے آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، کبھی سوتے میں آپ سے بات کرتا تھا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے دل میں بات ڈالتا تھا۔ آپ کے پاس وحی آنے کی تیسری شکل یہ تھی کہ آپ کو خواب آتے تھے۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا، آپ کو خواب جو ہوتا تھا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلے وحی جس شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی وہ یہ تھی الرؤیا الصالحہ فی النوم، اچھے خواب آتے تھے سوتے ہوئے۔ فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، جو خواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے تھے صبح میں وہ واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو وہ چیز دکھاتا تھا، اس انداز سے وحی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے کی چوتھی صورت یہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیجتا تھا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اس کی کئی شکلیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ خود حضرت جبرائیل کی جو اصلی شکل ہے کبھی اس شکل میں اللہ کے رسول سے ملاقات کیے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ پہلے تو قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، افق مبین میں حضرت جبرائیل کو آپ نے دیکھا۔ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری بار جبرائیل کو دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ انا اول هذه الامه سأل عن ذلك، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی بار میں نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آپ نے اس کو دوسری بار دیکھا، یہ کون تھا؟ قال انما هو جبرائیل، وہ جبرائیل تھے۔ لم ارہ علی صورته التي خلق علیها غیر هاتین المرتين، میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں یہ دو بار کے علاوہ پھر کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی وحی لاتے تھے اس انداز سے جیسے گھنٹی بج رہی ہو،
دو لوہے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، سلسلۃ الجرس، اس انداز سے وہی آتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے جیسے لوہے آپس میں ٹکرا رہے ہوں، گھنٹی بج رہی ہو۔ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، اور یہ موقع میرے اوپر بہت سخت ہوتا تھا، اس حالت میں وہی قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل پڑتا تھا۔ فَيَفْسَمُ عَنِّي، میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، پھر مجھے وہ بات یاد ہو جاتی تھی جو جبرائیل مجھ سے کہتے تھے۔ تیسری شکل حضرت جبرائیل کے آنے کی کیا ہوتی تھی؟ أَن يَتَمَثَّلَ لَهُ رَجُلًا، حضرت جبرائیل بعض صحابہ کی شکل میں آتے تھے یا کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ آپ وہ حدیث جبرائیل جانتے ہیں جس میں یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليهم اثر السفر ولا يعرفه منا احد، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، کالے بال والا، سفید کپڑوں والا، اس کے اوپر سفر کے بھی آثار نہیں دکھائی دیتے تھے، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے سے ملا لیا، ثم قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر کہا اے محمد یہ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے توحید و رسالت کی گواہی، 5 وقتہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ ثم قال یا محمد فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ کہنے لگا اے محمد یہ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہا ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخر پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، بھلی ہو یا بری۔ قال صدقت، اس نے کہا سچ کہا آپ نے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول سے سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فاخبرنی عن الساعہ، یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو آدمی پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تب اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، کیا صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انتر الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان وان تلد الامۃ ربتها، لونڈی آقا کو جنے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، نیچی نسل کے لوگ حاکم بن جائیں گے، ننگے سر ننگے پیر والے غریب لوگ بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے۔ اتنا کہہ کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے اے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آدمی کی شکل میں آئے تھے تاکہ مجھ سے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو تیسری شکل یہ تھی حضرت جبرائیل کی کہ کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے۔ تو کبھی کبھی وہ پہچانے جاتے تھے آدمی، جیسے دہیا کلبی، حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے میں سمجھی کہ دہیا کلبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہی آنے کی شکل کو صحابہ کیسے پہچانتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض حالات سے ہم پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 کانوا یسمعون عند وجه دبین کا دبین نہر،
شہد کی مکھی کی طرح بھن بھناہٹ سنائی دیتی تھی. جب وحی آتی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرح ہم بھن بھناہٹ سنتے تھے. یہ صحابہ کو ایسا لگتا تھا، اللہ کے رسول تو پوری بات سمجھتے تھے. ترمذی کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے. دوسری شکل میں کیسے پہچانتے تھے؟ ان جبینہ ووجہہ تفیضان بالعرق. صحابہ کہتے ہیں اچانک آپ کے ماتھے پر اور آپ کے چہرے پر پسینہ چھوٹ جاتا تھا. سخت سردی میں اللہ کے رسول کے ماتھے اور پورے چہرے پر پسینہ آ جاتا تھا. ہم سمجھ جاتے تھے آپ پر وحی اتر رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ. میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی سخت سردی کے موسم میں. فَيَفْسِمُ عَنْهُ، اللہ کے رسول کے پسینے آ رہے تھے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرْقًا، اور آپ کے ماتھے سے پانی نکل رہا تھا. تیسری شکل ہم کیسے پہچانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بڑھ جاتا تھا. اتنا وزنی ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بوجھل ایک وزنی کلام ڈالنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول بوجھل ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حتی ان البعیر الذی یکون علیہ یکاد یبرق. جب آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اگر وہی آتی تو ایسا لگتا تھا کہ اونٹنی ابھی بیٹھ جائے گی ہمارے وزن پہ. وحتی خشی زید بن ثابت علی فخذہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ایک بار زید بن ثابت کے ران پر تھی. وہ کہتے ہیں جب وہی اترنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ میری ران ابھی مارے وزن کے پھٹ جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور چوتھی شکل یہ تھی کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، سخت شدت محسوس کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار وغیرہ کی شکل بن جاتی تھی جب آپ پر وہی آتی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے، حتی انزل اللہ علی نبیہ فاخذہ ما کان یاخذ من البرحاء عند الوحی. البرحاء یعنی شدت الکرب و شدت الحمہ، سخت تکلیف اور سخت بخار کی شکل آپ کی ہو جاتی تھی جب آپ پر وحی اترتی تھی. پانچویں شکل میں ہم لوگ کیسے پہچانتے تھے؟ کان یتغیر وجہہ فیتربد ثم یحمر. اللہ کے رسول کا چہرہ بدل جاتا، کبھی دھندلا پڑ جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی دھندلا پڑ جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا جب وحی اترتی تھی اللہ کے رسول پر. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. چھٹی شکل کیا ہوتی تھی؟ ہم کیسے پہچانتے تھے؟ اللہ کے رسول کا سر ینکسو، جھک جاتا تھا اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ایسے ڈھک لیتے تھے جب آپ پر وحی اترتی تھی. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا انزل علیہ الوحی، انزل علیہ الوحی، اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی نکس رأسہ، تو آپ کا سر مائل ہو جاتا تھا، سر جھکنے لگتا تھا. وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، اور صحابہ کرام بھی اپنا سر جھکا لیتے. فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ عَنْهُ، جب وہی ختم ہو جاتے تب آپ سر اٹھاتے تھے. ساتویں شکل کیا ہوتی تھی؟ جب آپ پر وحی اترتی تو آپ جلدی جلدی اپنا ہونٹ ہلاتے تھے. اللہ کے رسول جلدی جلدی اپنا ہونٹ ہلاتے رہتے تھے. وہ دراصل حضرت جبرائیل جو کہتے تھے اس کو دہراتے تھے شروع میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں. تو وحی کی یہ شکل ہوتی تھی اور اس طرح سے پتہ چلتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے. چوتھا سوال ہے، اگر عورت کو بچہ ہونے کے 2 ماہ بعد بھی اس کا خون بند نہ ہو تو اس کا شمار کیا ہوگا؟ عورت بچہ دینے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. تو نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. کم کی کوئی مدت نہیں ہو سکتا ہے کہ کل ہی پاک ہو جائے، پرسوں پاک ہو جائے، 10 دن میں پاک ہو جائے، 12 دن میں ہو جائے. تو کم کی کوئی مدت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس نفاس کے خون کی مدت 40 دن ہے. 40 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا. 40 دن کے بعد عورت غسل کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے. وہ استحاضہ اور بیماری کا خون ہے، وہ نفاس کا خون نہیں.
علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے کہ ان استبر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الاربعین، اگر اس کا خون نہ رکے برابر جاری رہے تب بھی وہ 40 دن کے بعد غسل کر لے، ولو کان مع الدم، اگرچہ وہ خون جاری ہو۔ ینتہی حکم النفاس، نفاس کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ کی ایک حدیث کی وجہ سے وہ بیان کرتی ہیں کانت النفساء تقعد على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، نفاس والی عورتیں انتظار کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 40 دن، 40 دن کے بعد خون بند نہیں ہوا خلاص وہ کوئی مشکل نہیں۔ سوال نمبر 5، کتنے روپے پر زکوٰۃ ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا۔ تو 85 گرام سونے پر زکوٰۃ ہے، 595 گرام چاندی پر زکوٰۃ ہے، اگر یہ دونوں سال بھر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوں تو۔ اور روپیہ جہاں تک ہے تو اگر 595 روپے کے برابر 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہے، یعنی اتنا روپیہ آپ کے پاس سال بھر رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ 595 گرام چاندی خرید لیں، تو اب اس روپے پر زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، یعنی ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ جو شخص دائم المریض بھی ہے یا عاجز ہے روزہ رکھنے سے، ظاہر بات ہے اسے فدیہ دینا ہے، فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو کیا کرے گا؟ تو کچھ نہیں کرے گا خلاص۔ ایسی صورت میں اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی تکلیف سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں ایک صحابی آئے تھے، کہا رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے اپنی عورت سے ہم بستری کر لی، فرمایا کہ جاؤ ایک گردن آزاد کرو، کہا میرے پاس نہیں ہے، کہا 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو، کہا میں نہیں رکھ پاؤں گا اللہ کے رسول، کہا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، کہا میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں کہاں پاؤں، کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ اللہ کے رسول چپ رہے۔ اتنے میں کچھ کھجور آیا صدقے کا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے جاؤ اور اس کو 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ اس نے کہا کس مسکین کو کھلا دو؟ مدینہ میں سب سے زیادہ فقیر میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم ہی کھا لو۔ تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں جو غریب ہے۔ 7واں سوال ہے فدیہ کے طور پر جو کھانا کھلانا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جی ہاں، اگر وہ پلاٹ کاروبار کے لیے آپ نے لیا ہے کہ آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے، تو اس پلاٹ کی جتنی رقم بنتی ہے اس میں ہر 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر وہ پلاٹ آپ نے کھیتی کے لیے لیا ہے، سبزی اگانے کے لیے لیا ہے، اپنا یا اپنے بچوں کے گھر بنوانے کے لیے لیا ہے، تب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ پلاٹ آپ نے بیچنے اور کاروبار کرنے کے لیے لیا ہے تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ کی جتنی قیمت ہے اس میں ہر 100 روپے میں 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو فدیہ کے طور پر جو کھانا کھلانا ہے تو کیا غلہ ہی دینا ضروری ہے یا اس کے مساوی رقم بھی دی جا سکتی ہے؟ غلہ دینا بہتر ہے، کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی نہ کھانا کھائے تو اس حساب سے غلہ دیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ غلہ ہی دینا بہتر ہے، لیکن اگر حالات ایسے آ جائیں کہ غلہ آپ نہیں پہنچا سکتے، آپ ایسی جگہ پر ہیں یا ان کو ایسی ضرورت ہے، ایسے مساکین جن کے پاس تھوڑا بہت غلہ ہے لیکن کچھ پیسہ مل جائے تو ان کی اور دوسری ضرورت پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اس فدیے کے برابر آپ رقم دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کئی لوگوں کو دینا ضروری ہے یا ایک ہی آدمی کو؟ کئی لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، ہر روز الگ الگ دے سکتے ہیں، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص شہر میں رہنے لگا ہے، اسے اپنے روزے کا کفارہ دینا ہے، شہر میں اسے کوئی ایسا حاجت مند نہیں مل رہا ہے، تو کیا وہ فدیہ گاؤں میں ادا کر سکتا ہے؟ جس جگہ وہ رہ رہا ہے اگر وہاں کوئی فقیر و مسکین نہیں ہے تو بے شک اپنا وہ فدیہ گاؤں میں ادا کر سکتا ہے، گاؤں میں کھانا کھلا سکتا ہے، گاؤں میں غلہ بٹوا سکتا ہے۔
10واں سوال ہے تراویح کے لیے ایک ہی بار نیت کریں گے یا ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کریں گے؟ ایک ہی بار نیت کر لیں گے کہ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، جس قدر ہو سکے گا پڑھوں گا میں، ہر 2 رکعت پر انشاءاللہ الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تراویح میں کیا ہر 2 رکعت کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا ہے یا ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ صرف پہلی 2 رکعت میں سبحانہ پڑھیں گے، اس کے بعد ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کریں گے۔ 12واں سوال ہے قرآن مجید پڑھتے وقت ہوا خارج ہونے پر کیا جا کر وضو کرنا پڑے گا؟ تو جن لوگوں کے یہاں بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جرم ہے، ان کے یہاں آپ کا اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ جا کر کے پھر سے آ کر کے وضو کر کے قرآن پڑھیں۔ لیکن جن کے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے وضو مستحب ہے، ادب کا طریقہ ہے، افضل ہے، سنت ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ان کے یہاں آپ کو دوبارہ اٹھ کر کے وضو کرنے جانے کی ضرورت نہیں، اور یہی صحیح ہے۔ ایک سوال صاحب نے کیا، کیا تراویح کی نماز میں جب ہم دیکھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو کیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں دوسری زبان میں آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کہیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ کرنی ہے بس۔ ایک سوال یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کہیں، افطار کے وقت بسم اللہ کہیں گے، اور جب تھوڑا کچھ کھا پی لیں تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث ثابت ہے۔ ایک آدمی غسل کیا ہے، باقاعدہ وضو کر کے اس نے غسل کیا ہے، اب غسل کے بعد اب جب نماز کا وقت ہوا یا وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے غسل کے بعد تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل کے ساتھ جو وہ نکلا ہے اس کا وہی وضو کافی ہے۔ کیا ہم اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا 5:26 پر جو ہے سورج نکل رہا ہے، اور 5:35 ہو گئے، 10 منٹ ہو گیا تقریباً، 2-3 آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ تو وہ پھر بغیر وضو کے انشاءاللہ پڑھ سکتا ہے۔ ہوا خارج ہونے پر نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا پڑے گا، تو اب وضو کر کے آئیں گے تو نماز وہیں سے پوری کریں گے یا پھر سے پوری نماز پڑھیں گے؟ تو صحیح بات یہ ہے، اس میں بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ پوری نماز پھر سے دہرائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، تو کیا 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد بیچ میں بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 4 رکعت فرض کرنے کے بعد بیچ میں بات کر سکتے ہیں تب سنت پڑھیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں بات کرنا غلط ہے، پوری نماز جب تک پڑھنے لیں تب تک بات نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے پہلی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، آپ بات کر سکتے ہیں، پھر 4 رکعت آپ نے فرض نماز پڑھی، سلام پھیر دیا، آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آج کل وہ گھوم رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا 12 مئی کو ایک سوریا ستارہ نکلے گا اور اس سے کورونا ختم ہو جائے گا، یہ سب بیکار جھوٹی بکواس باتیں ہیں۔ وہ جو بات ہے پھلوں کے بارے میں ہے، پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں، وہ انسانوں کی بیماری کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ نہ پھیلایا جائے اور اسلام کی طرف اس کو منسوب نہ کیا جائے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات کی تحقیق ابھی میں نہیں کر سکا ہوں، تو انشاءاللہ ان کے جوابات میں بعد میں دوں گا، وقت نہیں مل پائے، بہت سارے سوالات تھے۔
ایسے ہی اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں، سلسل ریح کی بیماری ہے، ہر 2-3 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو وہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اسے نماز پڑھنا ہو تو ایک بار وضو کر لے بس۔ اب اس کا بیچ بیچ میں ہوا کھلتا ہے یا قطرے آتے ہیں، اس سے کوئی مشکل نہیں، وہ اپنی نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر ہوا کھلتی رہتی ہے، وہ بیماری اس کو قطرے آتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اپنی نماز پوری کر لے، لیکن پھر دوسری نماز کے لیے وہ دوبارہ وضو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کمانے اور ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔